بسم اللہ الرحمن الرحیم. I am محمد عثمان قمر. سبجیکٹ انگلش. لیکچر نمبر 1. آج ہم سٹارٹ لیں گے چیپٹر نمبر 6 سے. دا ریوارڈ. پیج نمبر 32 آن یور بک. آپ نے اس چیپٹر میں جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہوں گے اس کے میننگز کو بھی نوٹ کر لینا ہے اور ٹرانسلیشن پر بھی آپ نے فوکس کرنا ہے. تو ہم اس کا سٹارٹ لیتے ہیں. Our talk at the club one day was of opportunity and determination. Opportunity موقع, determination پختہ عزم. ایک دن کلب میں ہماری بات چیت موقع اور پختہ عزم کے بارے میں تھی. Some said opportunity was required for success. بعض لوگوں نے کہا کہ کامیابی کے لیے موقع ملنا ضروری ہے. And millions never had it. اور لاکھوں لوگوں کو یہ کبھی بھی نہیں ملتا. Others that only determination was needed. دوسروں کا خیال تھا کہ صرف پختہ ارادہ ضروری ہوتا ہے. And then Jawkins joined in. اور پھر جوکنز ان کی گفتگو میں شامل ہوا. All for determination. تاکہ وہ پختہ عزم پر بات کر سکے. If a man was determined to get anything. Determined پختہ ارادہ رکھنا. اگر کوئی انسان کوئی چیز حاصل کرنے کا پختہ ارادہ کر لے and stuck to it long enough. stuck جڑ جانا اور ایک طویل مدت تک اس پر قائم رہے. he got it. تو وہ اسے حاصل کر لے گا. said Jawkins. جوکنز نے یہ کہا. anything asked Turbot. ٹربٹ نے پوچھا کچھ بھی. anything Jawkins replied. جوکنز نے کہا کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے so long as he sticks to it. اس وقت تک جب تک وہ اس پر ڈٹا رہے and sticks to it hard enough and long enough. اور اس کے ساتھ کافی عرصے تک مضبوطی سے ڈٹا رہے. anything whatever. جو بھی کچھ وہ حاصل کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. ٹربٹ disagreed. ٹربٹ نے اس کی بات سے اتفاق نہ کیا. life is like a race. زندگی ایک دوڑ کی مانند ہے. Jawkins went on. جوکنز نے اپنی بات کو جاری رکھا. in which they tire after a while. جس میں لوگ تھک کر رک جاتے ہیں and sit down. اور پھر بیٹھ جاتے ہیں اور get interested in something else instead. یا اس کے بجائے کسی اور چیز میں دلچسپی لیتے ہیں. the man who keeps on wins the race. جو شخص اپنی جستجو کو اپنی جدوجہد کو جاری رکھتا ہے وہ جیت جاتا ہے. And suppose a man wanted to be skating champion of the Sahara. سہارا صحرا کا نام ہے. فرض کرو ایک آدمی سہارا ریگستان میں سکیٹنگ کا چیمپئن بننا چاہتا ہے. said Turbot. ٹربٹ نے کہا and couldn't afford the money to get there. اور اس کے پاس وہاں جانے کے لیے رقم نہ ہو. he would make the money. وہ پیسہ کما لے گا. said Jawkins. جوکنز نے کہا and he would build a skating rink in the Sahara. اور وہ سہارا میں سکیٹنگ ٹریک بھی بنوا لے گا. and organize a competition there. organize منعقد کرنا, competition مقابلہ, اور وہاں مقابلے کا بندوبست کرے گا. he would be skating champion. وہ سکیٹنگ چیمپئن بن جائے گا. all right if he really gave all his time to it. اگر حقیقتاً وہ اپنا تمام وقت اس کام کے لیے وقف کر دے. could you tell us a case like that. کیا تم ہمیں اس طرح کا کوئی واقعہ بتا سکتے ہو. asked one of us. ہم میں سے کسی ایک نے پوچھا. as a matter of fact. حقیقت یہ ہے. I can. میں بتا سکتا ہوں. a very similar case. اس سے بہت ملتا جلتا واقعہ. let's hear it. said Turbot. ٹربٹ نے کہا چلو سنتے ہیں. there was a young fellow. ایک نوجوان تھا. to whom his parents probably used to say the very things. جس سے اس کے والدین اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے. that we have been saying now. جیسی ہم اس وقت کر رہے ہیں. and very likely he, as many young fellows do. اور اسی طرح اس نے جیسے بہت سے نوجوان کرتے ہیں
may have wanted to prove them wrong. انہیں غلط ثابت کرنے کی کوشش کی. I don't know, میں نہیں جانتا. It was a long time ago. اس کو کافی عرصہ ہو چکا ہے. But whatever his motive was, لیکن اس کا جو بھی مقصد تھا, he hit on a most extraordinary ambition. اس نے انتہائی غیر معمولی خواہش کی. And stuck to it, اور اس پر ڈٹا رہا. It was nothing less than to be appointed court acrobat. کوٹ دربار, ایکروبیٹ بازیگر. تو وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کو دربار میں ایک بازیگر مقرر کر دیا جائے. واٹ, کیا؟ ایکروبیٹ, بازیگر. جوکنز went on, جوکنز نے اپنی بات کو جاری رکھا. to the court of the country in which he lived, اس ملک کے دربار میں جہاں پر وہ رہتا تھا. what kind of country was that, وہ ملک کس طرح کا تھا. never mind what country it was, چھوڑو اس بات کو رہنے دو کہ وہ کون سا ملک تھا. and as a matter of fact its customs weren't so silly, وہاں کے جو رواج تھے حقیقت تو یہ ہے کہ وہ کوئی بے وقوفانہ نہیں تھے. as you suppose they had no post of court acrobat, ان کے دربار میں بازیگر کا کوئی عہدہ ہی نہیں تھا. and never had, اور ہو بھی نہیں سکتا تھا. but that didn't stop young Gorgias, اس نوجوان جس کا نام گارجیس تھا, اس کو یہ چیزیں روک نہیں سکتی تھی. that was his name, یہ اس کا نام تھا. he was a good athlete, وہ ایک بہت اچھا ایتھلیٹ تھا. when he came by his wild idea of about the age of 16, جب تقریباً 16 سال کی عمر میں اس کو یہ عجیب خیال آیا. and had won the high jump and the hurdles and the 100 yards at the school, اور پھر اس نے اپنے اسکول میں اونچی چھلانگ, رکاوٹوں کو عبور کرنا اور 100 گز کی دوڑ جیت لی. well there was an opportunity, اچھا وہاں تو ایک خوش قسمتی بھی ہو سکتی ہے. if he was born a good athlete, اگر تو وہ ایک اچھا ایتھلیٹ پیدا ہوا تھا. but wait a moment, لیکن تھوڑا سا تو انتظار کر لو. you don't remain an athlete all your life, تم اپنی پوری زندگی میں ایک اچھے ایتھلیٹ نہیں بن سکتے. and he still had to get the post created, اور اس نے تو یہ عہدہ بھی بنوانا تھا. how did he do that, اس نے یہ کیسے کر لیا. simply by sticking to it, صرف وہ اپنے اس ارادے کے ساتھ جڑا رہا. he went into politics, وہ سیاست میں چلا گیا. they all do in that country, اس ملک میں وہ سب لوگ ایسا کرتے تھے. but he went into them harder than anyone else, لیکن دوسروں کی نسبت اس نے اور زیادہ محنت کی. and never gave up his ambition, اور اپنا عزم اس نے نہ چھوڑا. of course he made speeches, اس نے تقاریر بھی کی. and fine ones, اور بہت عمدہ تقریریں کی. on many other subjects, بہت سارے دیگر موضوعات پر بھی. but all the while he stuck to his one idea, لیکن اس دوران وہ اپنے ایک خیال کے ساتھ جڑا رہا. the years went by, سال گزرتے گئے. and the day came when he had power enough to preach his ambition openly, اور پھر ایک دن آ گیا جب وہ اپنے خیالات کو, اپنے عزم کا لوگوں کے سامنے کھلم کھلا اظہار کر سکتا تھا. and he told them how the glory of their country and its ancient throne would be increased if the post of court acrobat were created. glory شان, ancient throne قدیم تخت, اور اس نے لوگوں کو یہ بتایا کہ اگر دربار میں بازیگر کا عہدہ بنا دیا جاتا ہے تو کس طرح ان کے ملک کی شان و شوکت اور اس کے قدیم تخت و تاج کی عظمت میں اضافہ ہوگا. he gave examples of other courts and greater ones, اس نے دوسرے درباروں کی اور عظیم انسانوں کی مثالیں دی. of course many opposed him, بے شک بلا شبہ لوگوں نے اس کی مخالفت کی. that is politics, یہ تو سیاست ہے. of course it took a long time, اس کے مقصد کے حصول میں وقت بھی زیادہ لگ گیا. that is politics too, یہ بھی سیاست ہے. but as the years went by, لیکن جوں سال گزرتے گئے, he wore down opposing arguments, اس نے مخالفین کے دلائل کو توڑ دیا.
till he had taught people what a lesson it would be to all the nations to have a young athlete at court. اس کے بعد وہ لوگوں کو یہ بتانے میں کامیاب ہو گیا کہ اگر تو ان کے دربار میں ایک ایتھلیٹ ہو تو جسمانی قوت کا وہ مالک ہو سکتا ہے اور دوسری قوموں کو بھی وہ سبق دے سکتے ہیں. ایگزبٹنگ پرفیکٹ فزیکل فٹنس اینڈ ہاؤ سچ این ایگزامپل وڈ اسٹرینتھن دا سولجرز. اور اس طرح کی اگر مثال قائم کر دی جائے تو ان کی کو جسمانی صحت بھی ملے گی اور ان کے سپاہیوں کو بھی طاقت ملے گی. اینڈ انیبل دیم اور انہیں اس قابل بنائے گی فائنلی ٹو ون دا جسٹ رائٹس آف دا نیشن کہ وہ اپنے ملک کے جو جائز حقوق ہیں ان کو حاصل کر سکیں. ان وکٹوریس بیٹل اس فاتحانہ لڑائی میں اگینسٹ دیئر اکرسڈ نیبر کہ جو ان کے بدترین مخالفین ہیں ان کو بھی وہ ہرا سکیں گے. اینڈ سو دا آئیڈیا کاٹ آن اور پھر اس کے خیال جو ہے لوگوں میں پھیل گیا, مشہور ہو گیا. اینڈ ٹو میک اے لانگ اسٹوری شارٹ اور پھر اتنی طویل کہانی کو مختصر کرتے ہوئے دا پوسٹ آف کورٹ ایکروبیٹ واز ڈیولی کریٹڈ. تو یہ جو بازیگر کا عہدہ تھا وہ باقاعدہ طور پر قائم کر دیا گیا. بوتھ پیرنٹس آف گارجیس ور بائی دین لانگ ڈیڈ. اس وقت تک گارجیس کے والدین کافی عرصہ پہلے تک فوت ہو چکے تھے. بائی دین اس وقت تک لٹل ریمینڈ ٹو بی ڈن تھوڑا سا کام رہ گیا تھا. He had only to stick for a few more days to that wild idea of his and then اس کو مزید چند ایک روزوں تک اپنے خیال کے ساتھ اپنے اس نظریے کے ساتھ وقت گزارنا تھا. اور اس کے بعد when the question arose of choosing an athlete to fill the newly made post اور جب یہ سوال پیدا ہوا کہ ایتھلیٹ اصل میں کون ہوگا, whom could they choose but the man, یہاں پہ کس کو انتخاب کیا جائے. لیکن انہوں نے اب یہ جو شخص جو پہلے 16 سال کا تھا سیاست میں گیا بابا بن گیا تھا, اس شخص کو منتخب کر لیا گیا who had worked for it all those years, جس نے کافی عرصے تک اس پر محنت کی تھی. So Gorgeous was appointed acrobat to the court. تو پھر گارجس کو دربار میں بازیگر مقرر کیا گیا. اینڈ learned so late in life what always takes time اور اپنی زندگی میں اس نے یہ جان لیا کہ ہر چیز کو بہت سارا وقت لگتا ہے. that his parents were right after all کہ اس کے والدین تو درست تھے کیونکہ اب یہ خود بوڑھا ہو چکا تھا تو یہ سمجھتا تھا کہ اب تو ایسا نہیں ہو سکتا. it only remained then to inaugurate him. اس کو یہاں پہ لانے کا یہ مقصد نہیں تھا اسے کام کرایا جائے, صرف یہ انہوں نے ایک عہدہ مقرر کرنا تھا. and that is where I came on the scene. اس موقع پر میں بھی موجود تھا. wandering about یورپ میں گھوم رہا تھا as I used to do in those days. ان دنوں میں جیسے میں کرتا تھا. when food used to be cheap خوراک سستی ہوتی تھی. and I was young and could easily walk long distances. میں جوان تھا اور طویل مسافتیں طے کر سکتا تھا. I came to that country and they were wonderfully friendly. میں اس ملک میں گیا اور وہاں کے لوگ بہت دوستانہ تھے. and they let me see the great ceremony. انہوں نے مجھے وہ تقریب دیکھنے کا موقع دیا which took place as soon after the creation of the post as Gorgeous uniform could be got ready. اور وہاں پر یہ عہدہ بھی بنا دیا گیا اور گارجس کا یونیفارم تیار تھا. اینڈ ویری میگنیفیسنٹ کلودنگ اٹ واز. بہت ہی شاندار لباس تھا. a tight fitting suit of red velvet. بالکل چست اور سرخ ویلوٹ کا لباس. اولگے بڑا خوش رنگ with gold buttons and shining with lines of gold lace that wound and twisted about it. اور سنہری بٹنوں والا یہ سوٹ تھا اور اس کے ارد گرد بل کھاتی ہوئی سونے کی لیس کی دھاریں تھیں. The great throne room had been turned into a kind of gymnasium. یہ جو عظیم دربار تھا وہ ایک جمنیزیم نظر آ رہا تھا. with the members of the royal house seated along a raised platform at one end. جبکہ شاہی گھرانے کے افراد ایک طرف بلند چبوترے پر بیٹھے تھے. and the principal officers standing beside and behind them. اور بڑے افسران ان کے قریب اور پیچھے کھڑے تھے. great curtains of red and gold were hung along the walls.
دیواروں پر سرخ اور سنہری رنگ کے بڑے بڑے پردے لٹکائے گئے تھے. اینڈ the high swings of acrobats hung down with gilded ropes from ceiling. اور بازیگروں کے لیے اونچے جھولے سونے کا پانی چڑھے رسوں کے ساتھ چھت سے لٹکے ہوئے تھے. اینڈ a row of neat hurdles was arranged on the polished floor. اور پھر وہ رکاوٹیں بھی اس چمکتے ہوئے فرش پر قائم کی گئی تھی. like the ones over which Gorgias had won the race his race when at school. اور جن کو گارجیس نے جب وہ اسکول میں ہوتا تھا تو بڑی ہی آسانی سے اس نے یہ رکاوٹوں والی ریس جیت لی تھی. لائٹس گلیٹرڈ، روشنیاں جل رہی تھی. ا بینڈ ان پیل گرین اینڈ گولڈ پلیٹ سافٹلی. اور پھر جو بینڈ ہے وہ پیلے سبز رنگ اور سنہری لباس میں جو یہ موجود تھا تو وہاں پر یہ دھنیں بھی بجائی جا رہی تھی. اینڈ اٹ واز ان ڈیڈ اے اسپلینڈڈ سین. اور یہ جو نظارہ تھا یہ بہت ہی زبردست تھا. آئی ول ناٹ ڈسکرائب اٹ ٹو یو. میں تمہیں یہ نہیں بتا سکتا بیکاز ایوری تھنگ دیئر، کیونکہ وہاں جو بھی چیز موجود تھی. دا یونیفارمز اینڈ دا لیڈیز برلنٹ ڈریسز، اور یونیفارم اور عورتوں کے جو برکیلے لباس تھے. واز اٹرلی پٹ ان دا شیڈ بائی دا مومنٹ. اس وقت ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی، وہ اس سے ماند پڑ گئے تھے. when the doors opened with a flood of golden light. اس سنہری تیز روشنی دروازے کھلتے جب وہ پھیل گئی. and the old man in his brilliant uniform appeared between them for the crowning of his life's work. اور پھر یہ بوڑھا آدمی لوگوں کے سامنے آ گیا تھا کیونکہ اس نے اب اپنے اس عظیم کام کو یا اپنے کام کا اس نے صلہ پانا تھا. his white hair and the red uniform of the court acrobat showed each other off to perfection. اس کا لباس اور وہ جیسے وہ خود تھا یہ دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے اب مختلف ہو چکے تھے. and his thin figure worn with age was made all the more melancholy by tight fitting uniform. اور اس کا دبلا پتلا عمر رسیدہ جسم اس لباس کو پہنے ہوئے اس کی اداسی کو اور بھی زیادہ ظاہر کر رہا تھا. as though tired by his long patience and the work of a lifetime. اس طرح جیسے طویل صبر اور زندگی بھر کی مشقت سے تھک گیا ہو. He walked slowly into the pointed shoes and leaned on gilded stick. وہ نوکدار جوتے پہنے اور سونے کی باریک تہ والی چھڑی کا سہارا لے کر آہستہ آہستہ چل رہا تھا. He came to the hurdles. وہ رکاوٹوں تک پہنچا. That he remembered. جن کا اس کو پتہ تھا. اور which once he had won so easy a victory. جہاں پر کسی وقت میں وہ آسانی سے وہ چھلانگیں جیت سکتا تھا. As he came to the first, he looked up for a moment with a slightly sad expression towards the royal platform. اس نے بادشاہوں کا جو چبوترا تھا یا جو شاہی چبوترا تھا اس کی طرف اداسی سے دیکھا. as though he asked some question with his eyes. جیسے وہ اپنی آنکھوں سے کچھ سوال پوچھ رہا ہو. whatever the question was, it was at once understood. جو بھی سوال تھا لوگوں نے اس کو سمجھ لیا. royal smiles were directed towards him. وہ شاہی مسکراہٹیں اس کی طرف تھی. and gentle applause broke out from every hand. اور ہر طرف سے لوگوں نے تالیاں بجانی شروع کر دی. which he understood at once. جس کو وہ فوراً سے سمجھ گیا. and the old bent form moved on away from the hurdle. اور پھر یہ وہاں سے ہٹ گیا. once he raised a hand to touch the lowest of the swings that were hung from the roof. اس نے جو سب سے نیچے والا جو کنڈا تھا اس تک ہاتھ لے جانے کی کوشش کی. جو جھولا تھا وہاں تک ہاتھ لے جانے کی کوشش کی. بٹ اگین دا اپلاز بروک آؤٹ. لیکن دوبارہ تالیاں بجنی شروع ہو گئی. assuring him. اس کو یقین دلایا گیا that no actual activity was expected of him. کہ اس سے کسی اصل کارکردگی کی توقع نہیں کی جا رہی تھی. and so having made his bows he was led to a seat. پھر وہ شاہی چبوترے کی طرف جھکا اور پھر وہ اپنی سیٹ پر چلا گیا. his life's ambition achieved. اس کی زندگی کا مقصد حل ہو گیا.
It must have taken him more than 60 years to do it. اس کو یہ سب کچھ کرتے ہوئے زیادہ وقت لگ گیا. Since first he came by that strange ambition of his. لیکن اس نے یہ کام کر دکھایا. Not many stick to a thing for so long. سب لوگ اتنی دیر تک ایسا نہیں کر سکتے. And Jorkins uttered a quiet sigh. اور پھر جارکنز نے ایک آہ بھری quickly mourning over some lost ambition. جیسے کہ وہ اپنے کسی بہت بڑی کسی خواہش پر افسوس کر رہا ہو. That he himself had given up. جس کو وہ شاید اس نے خود ہی ترک کر دیا ہو. That not even Turbot asked him what it was. اور ٹربٹ نے بھی اس کو پوچھنے کی کوشش نہیں کی. اب میں اس کے بعد آپ لوگوں کو جو ورڈز میننگز ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ بھیج دوں گا. آپ کے لیے جو ٹاسک ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ایکسرسائز پر سے ایم سی کیوز اور ٹرو فالس کرنے ہیں جن کو کے آنسرز ہم لیکچر نمبر 2 میں دیکھیں گے. اور جو ورڈز میننگز ہیں ان کو آپ لوگوں نے اپنی کاپی پر نوٹ کر لینا ہے. تھینک یو.